بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے بھی غلط نہ لگے تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنا ہی ناکام ہوں جتنا پہلے تھا۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکا۔ میں کبھی لوگوں کے رویوں میں چھپی منافقت نہیں پہچان سکا۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ جہاں دوسروں کا سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ لوگوں کو ہماری بس غلطیاں ہی نظر آتی ہیں، اچھائیاں نہیں۔ جب انسان کسی اچھے انسان سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ بلا سوچے سمجھے بولنے والے بہت جلد اپنی باتوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نمک کی طرح ہو گئے ہیں ہم، اپنی ہی لوگ حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں کی امیری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کتا بلی خود پالتے ہیں اور بچے نوکرانی پالتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جب بیوقوف بنایا جاتا ہے تو وہ ایسا رد عمل دکھاتے ہیں کہ یقین ہونے لگتا ہے وہ واقعی بیوقوف ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ اعلیٰ اخلاق والے لوگ جان بوجھ کر بیوقوف بنتے ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، عام طور پر چابیوں کے گچھے کی آخری چابی سے تالا کھل جاتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ اکثر ایک چھوٹی سی بات بھی سمندر کے جتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرفوں، حاسدوں اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ صبح صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر یقین کامل رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان بھی آئے گا، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو وہ بس پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔
جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ لوگوں کو زیادہ اہمیت دو تو وہ اپنے آپ کو پہاڑ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہوتے وہ شوپر ہی ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ جب تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہاری نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ جوانی میں خوب سجدے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے عزت اور وقت کے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری آخرت بہتر کر دے، آمین۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ مطلبی دنیا میں سنبھل کے چلنا، یہاں تو لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرضہ دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ زندگی میں جب ایسا لگے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دو کہ ایک قدم اور، بس ایک قدم اور۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کو پا کے کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کے کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کانچ پر پارا چڑھا دو تو وہ آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دو تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے تم پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔